الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، مسلمانوں نے اپنا مذہبی تہوار عید الفطر بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا ہے۔ خوشیوں کی ان ساعتوں اور گھڑیوں میں پچھلے جمعہ کے دن لاہور سے کراچی آنے والا ایک طیارہ بھی حادثے کا شکار ہوا، جس میں تقریباً 97 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ کامل بھی ہے
اور اکمل دین بھی ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ خوشیاں ہوں، دکھ نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ دکھ ہی دکھ ہوں، خوشیوں کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، خوشی کے بعد غم، غم کے بعد خوشی، کبھی راحت آتی ہے تو پھر تنگی بھی آ جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے تو پھر بدحالی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اگر غم ہو، غم کی گھڑیاں کیسے گزارنی ہیں، خوشی ہو، مسرت ہو، خوشی کے لمحات کیسے گزارنے ہیں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی پوری تربیت کرتا ہے، غم کا وقت گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے اور خوشی کے لمحات گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ شریعت اپنے ماننے والوں کو آزاد نہیں چھوڑتی کہ آپ پہ غم ہے، دکھ آیا ہے، آپ آزاد ہیں، اس کو جیسے بھی گزاریں، چاہے گریبان پھاڑیں، سر میں خاک ڈالیں، ماتم کریں، جزا فضا کریں، شور شرابہ کریں، نہیں، شریعت اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے، اور خوشی اور مسرت کے موقع پر بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ یہ تمہاری خوشی ہے، اس دن میں ناچنا کودنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، تالیاں پیٹنی ہیں، نعرے لگانے ہیں، نہیں، ہمیں جو مذہب اسلام اللہ نے عطا فرمایا اس میں ہر موقع کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور جو نبی رحمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ تمام واقعات پیش آئے اور انہوں نے امت کو وہ وقت گزار کے بھی دکھایا کہ کیسے گزارنا ہے۔ غم تو آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی زندگی کا حصہ بنیں گی، یہ تو اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی، کبھی مالوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، لیکن کرنا کیا ہے؟ بشر الصابرین، غم کی گھڑیوں میں صبر کرنا ہے،
فرمایا میرے پیغمبر جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ کون ہیں وہ صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن پر دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات یہ وہی صلاۃ ہے جو ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ صلوات کا جو معنی میں کرنے لگا ہوں یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مقدس کا اردو میں ترجمہ کیا، بعد میں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے آئے انہوں نے یہیں سے لیا، سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا اور اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے قرآن کا کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو بالکل اسی طرح نازل ہوتا جس طرح شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا، اتنا فٹ ترجمہ۔ وہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، اللہ شاباشیں دیتے ہیں اس بندے کو جس نے صبر کیا، اللہ شاباشیں دیتے ہیں اس بندے کو جس نے صبر کیا۔ ذرا تصور کریں کسی کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اکلوتا بیٹا، اس کی میت اس کے سامنے ہو اور باپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تیرا مال تھا، تو نے اپنا مال سنبھالا ہے، میں تو خود بھی سر سے لے کر پاؤں تک تیرا ہی ہوں، میں نے بھی تیری ہی طرف آنا ہے۔ جب اس طرح صبر اور حوصلے کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں شاباش میرے بندے شاباش، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ شاباش بھی دیتے ہیں پھر رحمتیں بھی اس بندے پر بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ، غم آئے تو صبر کرتے ہیں، خوشی میسر آئے تو پھر شکر کرتے ہیں۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کو بطور شکر کے عطا کیا گیا کہ اس دن تم شکر کرو۔ کس بات کا شکر؟ کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے دن کا روزہ بھی رکھا، رات میں قیام بھی کیا، تیرا قرآن پڑھنے سننے میں وقت گزارا، یہ سب کچھ آپ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھے میرے اللہ۔ ہم آپ کا شکر بجا لانے کے لیے تیرے گھر میں یا گھر سے باہر کھلے میدان میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے ایمان والے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی
یہ دو حصے ہیں اس کی زندگی کے، کبھی غم اور کبھی خوشی، کبھی راحت کبھی مصیبت۔ غم کے لیے بھی شریعت نے رہنمائی کی، راحت اور خوشی کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ فتح مکہ کے دن سے زیادہ بھی بھلا کوئی خوشی کا دن ہو سکتا ہے؟ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، 8 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شہر سے نکل رہے ہیں رات کی تاریکی میں، چھپ کر کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، اور 8 سال کی قلیل اور تھوڑی سی مدت گزارنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر دن کے اجالے میں داخل ہو رہے ہیں مکہ میں۔ وہ وقت کہ چھپ کے جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، اکیلا ابو بکر آپ کے ہمراہ ہے، اور آج میرے نبی کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی فوج بھی ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں تو الیکشن ہو محلے داری کا، یونین کونسل کے انتخابات، کونسلر کی سیٹ پہ بھی جو جیت جائے اس کے بھی پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، مخالف امیدوار کے دفتر کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے جا کر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کیوں کہ ہم جیت گئے کونسلر کی سیٹ۔ اسی سے جیتنے والے کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، اور یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے ہیں، 10,000 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ جس وقت مکہ میں داخل ہونے لگے، کل کے دشمن، کل کا وہ وقت ظلم کرنے والے مشرکین مکہ کے پہاڑوں پر چڑھ گئے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ آج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ نعرے لگائے جا رہے ہیں، جھومتے ہوئے دشمنوں کو منہ چڑھا چڑھا کر آ رہے، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اس خوشی کے موقع پر سیرت اور احادیث کی کتب میں میرے نبی کا وہ عمل موجود ہے، سر جھک رہا ہے میرے نبی کا، اونٹنی پر سوار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر جھکا اور جھکا اور جھکا، حتیٰ کہ اونٹنی پر جو پالان تھا جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، میرے نبی کی پیشانی مبارک اس پالان کے ساتھ لگ گئی۔ عاجزی کا نمونہ بن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی میرا سر اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہے۔ اسی موقع پر ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، مختلف چونکہ قبائل تھے اور کئی جھنڈے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں، مہاجرین کا جھنڈا الگ ہے اور انصار کا جھنڈا الگ ہے، جس طرح قبائل الگ الگ تھے ان کے جھنڈے الگ۔ ایک صحابی نے جو ان ظالموں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، ہمیں بھی آج
30-35 سال 40 سال کی باتیں ایسی نظر آتی ہیں نا، بالکل واضح شیشے کی طرح اسکرین پہ جیسے چل رہی ہوں، اور یہ تو 8 سال پہلے کی باتیں تھیں۔ کسی مشرک کو یوں دیکھا نا تو وہ پرانا دکھ یاد آیا اس صحابی کو، اس کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج تو تلواریں چلیں گی، آج پچھلے سارے ظلم کا حساب لیا جائے گا، یوم الملحمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس صحابی نے یہ نعرہ لگایا ہے، آج بدلے کا دن، آج انتقام کا دن، آج ہم بدلے چکائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بطور تنبیہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور فرمایا کہ یہ جو ملحمہ کا لام ہے اس کو رے کے ساتھ بدل دو، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ کیوں؟ آج مکے میں رحمت للعالمین جو آئے ہیں، ملحمہ نہیں، یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے کہ رحمت للعالمین آئے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر امت کو کر کے دکھایا کہ اگر خوشی ہو تو رب کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر غم اور مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کسی حال میں خیر سے خالی نہیں ہے، اس کا دامن ہمیشہ بھرا ہوا ہے، خوشی میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، دامن بھر گیا اس کا، اللہ کی رحمتیں سمیٹتا ہے۔ اگر غم اور مصیبت آتی ہے، صبر کر کے اپنا دامن پھر بھی اللہ کی رحمتوں سے بھر لیتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی کہاوت میں کہتے ہیں نا، کسی شخص کو دیکھ کے فلاں شخص کی پانچوں گھی میں، یعنی ہر حال میں مزے میں، مومن آدمی کبھی خسارے میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس وہ بنیاد موجود ہے، ایمان والی بنیاد۔ کافر تو ہے ہی ہر حال میں خسارے میں، اس کی خوشی ہو تو بھی خسارہ اور نقصان، اور اس پر مصیبت آئے تو وہ اللہ کا عذاب۔ لیکن مومن آدمی، وجہ اس کی یہ ہے، یہ ایمان کے دو پھل ہیں، صبر اور شکر۔ ایمان ایک درخت ہے، یہ حدیث اکثر مسلمانوں نے سن رکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی کئی شاخیں ہیں، حیا بھی ایک شاخ ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، اس کی کئی شاخیں، صداقت اور سچائی بھی ایک شاخ ہے، حیا اور پاک دامنی بھی ایک شاخ ہے۔ جس کے پاس یہ ایمان والا درخت اور پودا موجود ہے، اگر اس کی شاخیں بعض دفعہ کٹ بھی جائیں، چونکہ جڑیں اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہیں ایمان کی، درختوں کی مثال آپ لے لیں، درخت کو اوپر سے آپ کاٹ چھانٹ کے خالی تنا چھوڑ دیں اس کا، تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس میں شاخیں نکل آتی ہیں۔ مین چیز کیا ہے کہ جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کی جڑیں یہ مضبوط ہوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو، اوپر کی شاخوں میں کمی کوتاہی آ جاتی ہے، کبھی خزاں آ گئی، پتے جھڑ گئے، کبھی کوئی گناہ کی نحوست کی وجہ سے کوئی شاخ کٹ گئی، پھر وہ ہری ہو جاتی ہے۔ ایمان جس شخص کے پاس موجود ہے، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. عمل کی کوتاہی اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جب ایمان کی جڑیں ہی اس کے پاس نہ ہوں، بغیر جڑوں کے کوئی درخت ہرا نہیں رہ سکتا، اور جڑیں اگر مضبوط ہوں تو اس کی ہریالی پھر بھی واپس لوٹ آتی ہے. میں صبر اور شکر کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. خوشی کا موقع فتح مکہ، میرے نبی نے شکر کر کے دکھایا، امت کو بھی سکھایا. غم کا موقع آیا میرے نبی کے لیے، غزوہ احد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہے، جان نثار صحابہ کرام وہ بھی میرے نبی کے ساتھ موجود ہیں. جس وقت دشمن نے للکارا، باری باری صحابہ کرام جاتے گئے، لڑتے رہے. جب گھمسان کا رن پڑا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے حقیقی چچا، عمر میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت حمزہ کا. اور جس عورت کا دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت حمزہ نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا تھا. سگے چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہن حضرت حمزہ کے نکاح میں. تو حضرت حمزہ کے کئی رشتے ہیں میرے نبی کے ساتھ، سگے چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں. اور بہادری کا نشان ہے یہ میرے نبی کے پہلو میں. یا رسول اللہ سارے لوگ لڑ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی صبر کریں، جب ضرورت پڑے گی تو میں بھی میدان میں اتروں گا، آپ کو بھی نہیں روکوں گا. ابھی جان نثار لڑ رہے ہیں، جیسے جیسے ضرورت ہوگی. یہ تو کمانڈر ان چیف جانتا ہے نا کہ کس سپاہی کو کس مورچے پر کس وقت بھیجنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کمانڈر کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو رب سے براہ راست ہدایات لے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو منع فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ پھر آ گئے. یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ حضور نے فرمایا جنت تو تمہاری تلوار کے سائے کے نیچے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. حضور فرماتے ہیں محلن، ذرا ٹھہریں، صبر کریں، جب موقع آئے گا آپ کو بھی اجازت ملے گی. اے میرے چچا، میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا نہیں، میری پیدائش سے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا. مجھے آسمان کے رب نے بتایا ہے انت سنو ابی، آپ کی شکل میرے ابا سے ملتی جلتی ہے. میں نے تو اپنے ابا کو دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جب اپنے ابا کو دیکھنا ہو حمزہ کو دیکھ لینا، ان کی شکل آپ کے ابا سے ملتی جلتی ہے. کچھ دیر تو مجھے اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے دیں. حضرت حمزہ پھر چلے گئے، چہل قدمی کر رہے ہیں. اندر سے ایمان جوش مارتا ہے کہ سامنے رب کے باغی لا الہ الا اللہ کے منکر کھڑے ہیں اور میں ادھر ہی کھڑا ہوں، کیوں نہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں ان کے جسم سے. پھر آتے ہیں بہانے کے ساتھ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جنت تلوار کے سائے میں اتنا قریب ہے،
اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک دانہ کھجور کا میرے حصے میں آیا ہے، اگر میں یہ دانہ کھجور کا منہ میں ڈالوں اور کھانا شروع کروں اور تلوار ہاتھ میں لے کر ایسے دوڑ پڑوں دشمن کی صفوں میں، یہ کھجور پہلے ختم ہو جائے گی یا میں پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حمزہ کیا کہنا چاہتے ہیں، حمزہ کے دل کی تمنا کیا ہے۔ او موت سے ڈرنے والے مسلمانوں، جان صرف ہمیں پیاری ہے؟ ان کے جسم پر ضربیں لگتی تھیں، ہاتھ کٹ گئے، پیٹ چاک ہو گئے، پرواہ نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے راستے میں مرنے والا جب اسے تیر، تلوار، نیزہ لگتا ہے اس کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایمان تھا نا ان کا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو، سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کٹ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح، مگر پرواہ نہیں، کیا ہوا؟ کٹ گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے مومن کے لیے دنیا کی زندگی، اس قید سے جب رہائی ملے گی تو جنت کی من چاہی زندگی ملے گی، اللہ کے عرش کے نیچے نور کے گھونسلوں میں ٹھکانہ ملے گا، پھر رب کہے گا کہ جاؤ کھاؤ پیو پوری جنت ہے، کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب حضرت حمزہ نے یوں عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور پہلے ختم نہیں ہوگی، آپ پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ امانت ہے، کسی اور مجاہد کو کھلا دیجیے گا کھجور، میں تو اپنے حصے کی ساری کھجوریں جنت میں جا کر کھاؤں گا۔ اور یہاں سے نکلے اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کر کے آسمان کے رب سے کہتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، میں اپنے چچا کی پیٹھ کا گواہ ہوں، تو اس کے دل کا گواہ ہے، تیرے راستے میں شہادت کا جذبہ، شوق تمنا شہادت کے لیے جو اس کے دل میں جو دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اللہ تو اس کا گواہ ہے، اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت حمزہ گئے، پہلے ہی وار میں ایک ہی ہاتھ سے ایسا لگتا ہے 11 کافروں کی گردنیں اڑا دیں، جہاں جاتے صفوں کی صفیں پلٹ جاتی۔ بالآخر دشمن نے دیکھا یہ ایسا شاہ سوار آیا ہے، یہ تو ہمارے کسی کو نہیں چھوڑے گا، بڑے طریقے کے ساتھ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر صرف شہید نہیں کیا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، زبان نکال کر کاٹی گئی، اور سینہ چاک کر کے کلیجہ بھی نکال دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، 11 یا 13 ٹکڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے۔ جس وقت غزوہ احد جنگ ختم ہوئی، زخمیوں اور شہیدوں کو دیکھا جانے لگا، کیفیت یہ تھی ایک نشیب و فراز والی جگہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاش کو پڑا دیکھا، خود میرے نبی نہیں پہچان سکے کہ یہ کس کی لاش ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن میرے نبی کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، بہن ہے، بھائی کے جسم کے اعضاء سے پہچان لے گی کہ کون سی میت ہے ان کی۔ جب میتیں نہ پہچانی جائیں، ہمارے دور میں ابھی جس طرح کے یہ طیارے کا حادثہ ہوا تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ طیارے کا وہ جو بکس ہوتا ہے خصوصی، اس کو بھی کھولنے کے لیے پاکستان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب جن کو چاند تو نظر آتا ہے، بکس کھلوانے کے لیے فرانس جائے گا، یعنی علماء پہ بکواسات کرنے کے لیے یہ یہاں پر ہیں، بکس کھلوانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ بکواسات کی ٹیکنالوجی بہت ہے، اور تنقید کا نشانہ بھی یا دین ہوگا یا دین والے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ٹیسٹ تو تھے نہیں، میرے نبی نے پھوپھی کو بلوایا،
سیدہ صفیہ نے ہاتھوں کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی حمزہ کی لاش ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا سید الشہداء حمزہ، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب شہیدوں کا سردار ہے تو میرا چچا حمزہ ہے۔ بعد میں آنے والے تمام شہداء، حضرت عمر بھی بعد میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی بعد میں شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی بعد میں شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن و حسین بھی بعد میں شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی صحابہ بعد میں شہید ہوئے، صرف صحابہ نہیں، اولیاء امت میں سے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب شہداء آئیں گے ان سب کا سردار ہوگا تو میرا چچا حضرت حمزہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس غم کے موقع پر میرے نبی کے لیے اس سے بڑا غم بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خانوادے نے، آپ کی پھوپھی محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آنے لگیں، حضور نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا امی آ رہی ہیں آپ کی بھائی کی لاش کا یہ حلیہ دیکھ کر کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے لگیں۔ حضرت زبیر آئے، اماں کو حوصلہ دلانے لگے۔ حضرت صفیہ نے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے عرض کرو یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات ہمیں یاد ہیں، خوشیوں میں ہوں یا غم میں ہم آپ کی تعلیم نہیں بھول سکتے۔ اس غم کے موقع پر نہ جزع فضع کریں گے، نہ آہ و بکا کریں گے، نہ ماتم کریں گے، نہ گریبان پھاڑیں گے، نہ سر میں خاک ڈالیں گے۔ ہماری زبانوں پر تو وہی بات ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سر سے لے کر پاؤں